عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ حرص و حوث بد سے دل تو بھی ستم کر لے، حرص و حوث بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری اتاری زید مجدہ، استاذ الاساتذہ بلبل چمنستان رسالت حضرت علامہ مولانا محترم محمد جامع رضا صاحب زید شرفہ، عوام اہل سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق آج کی اس بزم میں مل بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، خدا علم ازل انداز کو تاثیر اور الفاظ کو سوز عطا فرمائے، اور مالک و مولا ہم سب کو قرآن و سنت کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرکائے یہ احتشام جس بزم میں ہم آج بیٹھے ہیں، یہ وہ عظیم کام ہے جو رب ذوالجلال نے امت کے ذمے لگایا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ اپنے فوت شدگان کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھے بندہ مومن کی علامات ہیں کچھ، ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے بیٹھے، اور ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے حکم کو سامنے رکھ کے بیٹھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کی علامت کیا ہے؟ ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں جانتے سرکار کے صحابی ہیں، ہمیں تو لوگ پہچانتے ہیں، آپ کے بعد والے امتی کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کی پہچان یہ ہے جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے گا تو زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، چہرہ کھل اٹھے گا، آنکھیں چمکیں گی، سینہ روشن ہوگا، اور یوں سانسوں سے لگے گا کہ کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی، پیاری پیاری، واہ واہ۔ فرمایا میرے امتی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم سبحان اللہ کہو، تم توجہ کرو، تم سیدھے ہو کے بیٹھو، تم ادب سے بیٹھو، تم بات کو سنو، تم یہاں سیدھے ہو، یہ بات سنو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ فرمایا نہیں، سرکار فرماتے میرے امتی کی علامت ہے، تمہارا کام ہے میرا نام لینا، اور میرے امتی کا کام ہے نام سن کے درود و سلام پڑھتے ہوئے جھوم جانا۔ امتی کی علامت ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ آج تم مجھ سے حدیثیں سنتے ہو، فرمایا وقت آئے گا لوگ تم سے سنیں گے، فرمایا پھر وقت آئے گا لوگ تمہارے شاگردوں سے سنیں گے، فرمایا پھر وقت آئے گا لوگ تمہارے شاگردوں کے شاگردوں سے سنیں گے، فرمایا پھر ان کے شاگردوں سے، پھر ان کے شاگردوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میری حدیثیں پڑھی جاتی رہے گی، امتی سنتا رہے گا۔ فرمایا جو امتی جس جگہ پہ بھی بیٹھ کے میری بات کو سنے گا، بیٹھے گا دنیا کے کسی بھی حصے پہ، حاضری اس کی میری بارگاہ میں لگتی رہے گی۔ یہ اصالہ ثواب کی محفل ہے۔ ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ ہم لوگوں نے آج کل اصالہ ثواب کو ایک نئی جہت دے دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اصالہ ثواب کیا ہے جی، وہ ہمارے بھائی اشفاق صاحب جاننے والے ہیں نا، پھر منہ بھی تو دکھانا ہے جا کے، تعلق واسطہ ہوا نا، ایک یہ جہت ہے، یہ ہے دنیا کی جہت۔ چلے جی اور کچھ نہیں سی لنگر ہی آ جائے گا، چلے جی محلے دار ہے نا جی، پھر تعلق جو ہے ایک یہ چیزیں ہیں۔ ایک اس اگلا مرحلہ ہے، سرکار علیہ السلام نے اس سے اگلا مرحلہ ہمارے ذمہ لگایا۔ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم بیٹھے کیوں؟ بیٹھے جب تک بیٹھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نیت لے کے بیٹھو جو میں بتاتا ہوں۔ فرمایا جب تک بیٹھے رہو گے فرشتے تمہارا طواف ہی کرتے رہیں گے۔ ہمیں یہاں میاں صاحب جانتے ہو نا، ایم این اے ایم پی اے چودھری صاحب جانتے ہو، ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میری اتھارٹی کتنی ہے، تم جانتے نہیں میری پی آر کیا ہے، تھانے کچہری میں نام گونجتا ہے میرا، فلاں میاں صاحب مجھے تھاپڑا لگاتے، بیٹھو میرے پاس۔ ایک ہے میاں صاحب کی بارگاہ میں بیٹھنا، اور دوسرا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جب لوگ کسی جگہ پہ اکٹھے بیٹھے اور میرا ذکر کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حاضری عرش بری پہ لگاتا ہے، ایک ایک کا نام لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے فلاں کا رشتہ دار، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست، فلاں کا بیٹا، فلاں کا جاننے والا، فلاں کا تعلق والا وہ آیا ہے۔ اور اگلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے شاہدت الملائکۃ لہم بانہم متقاء من النار، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جنتی دیکھنے۔ فرشتے کہتے کیوں نہیں مولا؟ رب فرماتا ہے آ جاؤ، جو بھی قرآن حدیث کا درس سن لے میں نے سب کو جنت عطا فرما دی۔ اب یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی، آپ لوگ یہ اس کو رسم رواج سن کے اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کب ہے؟ جب ہم وہ نیت رکھیں جس نیت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، قرآن کا حکم ہے، اور امتی کا کام بنتا ہے حکم کو اس طرح مانے جس طرح حکم ہے۔
دیکھیں آپ کب سے بیٹھے یہاں پہ؟ یہ کیا آپ بیٹھے نے چلے جی ہم بیٹھے ہیں تھوڑی دیر میں لنگر ہو جائے گا یا ہمارا کوئی تعلق واسطہ، ایک اس جہت کو لے کر بیٹھے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وہ نیت لے کے بیٹھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. فرمایا جب بندہ دین کی محفل کی طرف چل کے آئے نا، مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ فِي رَبَابِ عَالِمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں اور جب واپس جائیں گے کتنے قدم اٹھا کے جائیں گے. تو جب آپ کو اتنا گریڈ مل رہا ہو پھر بھی آپ پریشان بیٹھے کہ پتہ نہیں کب بات مکمل ہو، کب سلسلہ مکمل ہو، تکمیل کو پہنچے اور ہم منزل کی طرف جائیں. یہ جو بزم ہے ایک ہے ویسے ہی آ جانا اور ایک ہے پھر اصال ثواب میں آنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ بندہ مومن کی علامت ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرتا ہے. آج آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا. اور پھر والدین کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے میرا حکم ہے انشکر لی ولی والدیک، سورہ لقمان ہے. رب فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اب رب کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے ذمہ ڈیوٹی لگائی. رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. یہ ہے رب کا شکر، بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے. اور والدین کا شکر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. کب؟ فرمایا جب زندہ ہیں تب بھی احسان کرنا ہے. جب زندہ ہو تو کیا احسان ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. انہیں اف نہیں کہنا. اور جب دنیا سے چلے جائے تو تم نے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی ہے. اور پھر والدہ جیسی ہستی، والدہ جس کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جگہ جگہ پہ اپنے امتی کی تربیت کرتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امی جان طیبہ طاہرہ مطہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اگر تشریف فرما ہوتی میری ظاہری حیات میں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میں تکبیر تحریمہ کہہ لیتا، دونوں ہاتھ باندھ لیتا، الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھ بھی لیتا، میری امی جان مجھے آواز لگاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو مؤخر کر دیتا، پہلے امی جان کے حکم کو مانتا. یہ نبیوں کے سردار وہ بیان فرماتے کہ میں اپنی امی جان کا اتنا ادب کرتا. اب سرکار کے ادب کرنے میں تو کوئی کسی طرح کی قباحت ہی نہیں ہے، نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی کوتاہی ہے. ہمیں کیوں بتایا؟ ہمیں اس لیے بتایا امتی ادب کو سمجھے. ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے. ایک عام امتی اس کی نماز کا یہ عالم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب امتی اللہ اکبر کے ہاتھ باندھے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ آیت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہوتا ہے. رب فرماتا ہے لبیک یا عبادی. اللہ آگے سے جواب دیتا ہے بول میرے بندے کیا چاہیے. یہ عام بندے کی نماز ہے. عام بندہ جو نہ مفتی ہے نہ پیر ہے نہ ولی ہے نہ نبی ہے، عام امتی کی نماز ہے. عام امتی جب بھی نماز پڑھتا ہے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیا ہے؟ درداتا گنج بخشلی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کشف مجور شریف میں لکھتے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا، رب تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دے دیا. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جائیں دنیا میں لوگوں کو تبلیغ فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آنے سے انکار کر دیا. عرض کی مالک میں دنیا میں نہیں جاؤں گا،
رب ذوالجلال نے پوچھا کیوں نہیں جائیں گے؟ عرض کی مالک تیرے دیدار میں لذت بڑی ہے، اب میں دنیا میں جا کر کروں گا کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ اگر نہیں جائیں گے تو لوگوں کو تبلیغ کون کرے گا؟ عرض کی مالک میں اب دنیا میں جا کر مجھے کچھ اچھا نہیں لگنا، کیسے تبلیغ کروں گا؟ تیرے دیدار میں لذت اتنی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ دنیا میں چلے جائیں، ہمارا وعدہ ہے ہر نماز میں یہی عرش والا آپ کو دیدار عطا فرماؤں گا، ہر نماز میں۔ نبی علیہ السلام ہر نماز میں رب کا دیدار پاتے، سرکار فرماتے ادھر ہو رہا ہوتا رب کا دیدار، ادھر میری امی جان پکارتی، فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں عرض کر کے اجازت لے کے آ جاتا، پہلے والدہ کے حکم کو مانتا۔ اب اس دور کا مسلمان سوچے کہ ماں کا کتنا زیادہ ادب ہے۔ نبیوں کے سردار جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا اتنا احترام کرتا۔ اور آج کا نوجوان جو ہی 10-12 سال کا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے میری والدہ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس کے نزدیک والدہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ذرا سوچو نبی علیہ السلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، یہ جس کا چھوٹا سا کاروبار ہے، یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ کی کوئی حیثیت نہیں معاذ اللہ میرے سامنے، اور نبی علیہ السلام جن کی زبان اقدس سے لفظ ادا ہوں اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام بدلے، سرکار فرماتے میں پہلے والدہ کی بات کو سنوں گا پھر کوئی اور کام کروں گا۔ امتی غور تو کرے میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اور پھر والدہ کی خدمت اور اس کی بارگاہ میں حاضری، سرکار علیہ السلام نے اس کو حج سے اور جہاد سے بھی بڑی عبادت قرار دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے صحابی، سرکار علیہ السلام نے جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ سے عرض کی کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ والدہ فرمانے لگی بیٹا میں اب کمزور ہو گئی ہوں، میں تو خود قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتی، تم اگر چلے جاؤ گے تو میرا خیال کون کرے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے جہاد کے شوق میں، جہاد اتنا بڑا کام ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے بندہ مومن شہید ہو جائے نا تو زمین پر اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے دیدار عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد کے شوق میں گھر سے نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے سرکار کی طرف پیغام بھیج دیا کہ میں لاغر ہوں اور یہ جانا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ جس کے گھر میں والدین ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اسی میں جہاد کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے اگلا مرحلہ بھی ہے۔ اب یہ عبادت ہے جس وقت بندہ والدین کی خدمت کر رہا ہے، شریعت کہتی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، شریعت کہتی پہلے والدین کی خدمت۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کرنے گیا، حج میں بڑا رش تھا، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے۔ میں نے رب ذوالجلال سے مراقبہ میں عرض کی مالک و مولا اتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں، تو نے سب کا ہی حج قبول کر لیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، ایک بندہ۔ کون؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ ہے محمد بن ہارون بلخی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو میں ڈھونڈنے نکلا کہ وہ محمد بن ہارون بلخی کدھر ہے، تلاش کیا، ایک جگہ پہ پہنچا تو بلخ والوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون کون ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے پیر و مرشد ہے، وہ تو ہمارے شیخ ہیں، وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، تم کون اتنی بے ادبی سے ان کا نام لے رہے ہو؟ تو مالک بن دینار کہنے لگے نہیں تم مجھے ان سے ملواؤ۔ مریدوں نے بتایا یہ جو سامنے خیمہ ہے اس میں بیٹھے آپ چلے جائیں۔
مالک بن دینار کہتے میں جو ہی اندر گیا نا تو اس بندے کے پاس اتنا کشف تھا اور اتنا علم تھا، مجھے اس نے دیکھا نہیں، وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے کہا اچھا تم ہو مالک بن دینار؟ میں بڑا حیران ہوا کہ میری اس کی ملاقات ہی پہلی ہے، میں ابھی بولا بھی نہیں، میرے قدموں کی آہٹ سے پہچان کے مالک بن دینار آئے۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو مجھے پچھلی بات بھول گئی، میں نئے مسئلے میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم ہو کون؟ وہ شخص کہنے لگا کہ تم مالک بن دینار اگر مجھے ڈھونڈنے یہاں پہ آئے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مجھے تلاش ایک ہی بندہ کر سکتا تھا اور وہ تم ہو، کیونکہ ولایت کے سب سے بڑے مقام پہ اس وقت تم ہو۔ مالک بن دینار نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی تمہیں ہی صرف کشف ہو سکتا تھا کہ حج قبول نہیں ہوا۔ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا پہلا حج نہیں 25واں حج ہے، 25 سال ہو گئے، ہر سال جب یہ حج کر کے فارغ ہوتا ہوں تو اللہ کا ولی جو اس وقت آیا ہوتا ہے حج کرنے یہاں، اللہ تعالیٰ اس کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ تم جا کے بتاؤ اس کا حج قبول نہیں ہوا، ہر سال ہی۔ مالک بن دینار پوچھنے لگے پھر بتا ہی دو کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہوئی تھی، نشے میں تھا، گھر آیا میری والدہ مجھ سے ناراض ہوئی، روزے تھے، مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے تھے اور میں نے شراب پی ہوئی، مستی میں مجھے ہوش ہی نہیں، والدہ نے جھڑکی دی تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کے تندور میں پھینک دیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ لوگ آئے انہوں نے میری والدہ کو نکالا لیکن والدہ فوت ہو گئی، لوگوں نے تدفین کر دی۔ دوسرا دن جب ہوا تو مجھے کچھ ہوش آیا، میں نے دیکھا میری بیوی سامان سمیٹ رہی ہے، میں نے اس سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ بیوی نے کہا کہ جب تم اپنی ماں کے نہیں بنے تو میرے کیسے بنو گے، میں بھی جا رہی ہوں۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے یہ سبب تھا، 25 سال ہو گئے میں نے رب سے بڑی معافیاں مانگی ہیں، بڑی التجائیں کی ہیں، معافی نہیں ملی مجھے۔ اب والدہ تو درست بات کہہ رہی تھی لیکن یہ والدہ کا تصرف ہے، اس کا دوسرا حصہ میں آگے چل بیان کرتا ہوں۔ یہ آج کا نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ضروری کام جا رہا ہوں، ضروری کام کیا ہوتا ہے؟ باہر دوست کھڑے ہیں، ضروری کام کیا ہے؟ میں نے کسی جگہ پہ بیٹھ کے تفریح کرنی ہے، والدہ پکار رہی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ والدہ نے جب پکارا وہیں رکو، رک کے واپس والدہ کا حکم سنو کیا کہتی، اگر نہیں سنو گے تو نقصان ہے۔ اور یہ یاد رکھے جو بندہ سن لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت بھائی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی گزرے، اللہ کے بہت بڑے ولی، 30 سال تک ان کے بارے میں معروف ہے، بعض روایت میں 10 سال، بعض میں 30 سال تک ریاستیں کرتے رہے، جنگلوں میں رہے، عبادتیں کرتے رہے، ولایت نہیں ملی۔ ایک دن خیال آیا جاؤں تو صحیح، والدہ سے ملاقات کو ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، والدہ سے ملاقات کر کے گھر میں آئے، سردیوں کی راتیں تھی، والدہ عشاء کی نماز ادا فرما چکی تھی، والدہ نے فرمایا بیٹا مجھے پانی لا کر دو نا۔ حضرت بھائی بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں گیا کہ پانی لے آؤں، جب میں پہنچا گھڑے کے پاس وہاں پانی نہیں تھا، میں نے اسے اٹھایا کہ چلو میں کنویں سے پانی لے آتا ہوں، کنویں سے پانی لینے کے لیے گیا، لا کے رکھا، پیالے میں ڈالا، والدہ کے پاس پہنچا، والدہ سو چکی تھی، میں نے پیالہ اسی طرح ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہوں کہ شاید کروٹ بدلیں، ہوش آ جائے یا نیند سے بیداری ہو تو میں پانی پیش کر دوں گا۔ حضرت باجر بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ساری رات ہی اسی طرح کھڑا رہا، تہجد کا ٹائم ہوا نا تو والدہ بیدار ہوئی، والدہ نے دیکھا میرا بیٹا اسی طرح ہی کھڑا ہے، اور میں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ امی جان آپ نے پانی مانگا تھا۔ والدہ فرمانے لگی بیٹا میں تو سو گئی تھی، صبح پلا دیتے۔
عرض کی امی جان میرے ذہن میں خیال گیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ بیدار ہو تو پانی نہ ملے اور آپ پھر پریشان ہو جائیں۔ جب والدہ نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو سردی کی وجہ سے نا وہ پیالہ ہاتھ میں جم چکا تھا، اتنی سردی۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میری والدہ فوراً اٹھ کے وضو کیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ سے عرض کی مالک میرے بیٹے نے بڑی عبادت کی ہے، بڑی ریاضت کی ہے، تو نے اسے ولایت نہیں دی، یہ آج کی رات کا خدمت کا صلہ میرے بیٹے کو ولایت عطا فرما۔ پانی پیش کیا والدہ کو ادب میں، اور والدہ کا ادب یہ اتنا اہم کام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے وہ کام بھی آسان فرما دیتا ہے جو کام کسی اور طریقے سے حل نہیں ہو سکتے۔ چشتیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام، حضور نظام الدین اولیاء، مرید ہے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، بہت بڑے امام ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء فؤاد الفؤاد میں لکھتے فرماتے میرا یہ معمول تھا کہ جب چاند طلوع ہونا نا تو میں نے پہلی مبارکباد امی جان کو جا کے پیش کرنا، امی جان نیا چاند طلوع ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہر مہینے میرا معمول تھا والدہ کو چاند کی مبارکباد دیتی۔ میں ایک مہینے ایسا ہوا کہ میں نے مبارکباد دی نا تو والدہ نے خیر مبارک بھی کہا اور فرمایا بیٹا ٹھیک ہے اب تم اللہ رسول کے حوالے۔ میں سمجھ گیا کہ امی جان کا نا اب وصال ہو جانا، اگلے ماہ زیارت نہیں ہو۔ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے امی جان کا وصال ہو گیا، وقت گزرا، بادشاہ نے مجھے ایک دن دربار میں بلایا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ اس نے اتنی جسارت کر دی، ہمارا حکم نہیں مانا۔ اس نے کہا جی نظام الدین اولیاء کو پھانسی دے دو، بادشاہ کی حکم عدولی کی ہے۔ سارے مرید آ گئے، حضور بادشاہ نے آپ کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے کس دن کا حکم ہے؟ مریدوں نے بتایا جی جمعے والے دن بادشاہ کہتا ہے نظام الدین کو پھانسی دے دے۔ حضور نظام الدین فرماتے میں اسی حالت میں چلا گیا امی جان کی قبر کے پاس، قبر کے پاس جا کے لپٹ گیا، عرض کی امی جان آپ تو چلی گئی ہیں، دعائیں دینے والا بھی کوئی نہیں۔ بادشاہ نے، میرا کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، مسئلہ بھی نہیں تھا، بادشاہ نے بلا وجہ پھانسی کا حکم دے دی۔ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری والدہ میری پشت پہ ہاتھ رکھ رہی ہے، اور قبر سے آواز آئی نظام پتر او جمعہ ہی نہیں ہونا جس جمعہ تن پھانسی ہونی ہے۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں یہ لفظ سن کے واپس آ گیا، اب مجھے یقین تھا کہ پھانسی نہیں ہوگی، کیوں میری والدہ نے کہہ دیا۔ ارے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں خوش تھا، مرید پریشان تھے، مرشد پاک کو پھانسی ہو جانی۔ فرماتے دن گزرتے گئے، جب جمعہ رات آئی تو مرید زیادہ پریشان، میں زیادہ خوش۔ مریدوں نے پوچھا حضور آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ مرشد جی بتائیں تو صحیح راز کیا ہے؟ بادشاہ نے آپ کو کل پھانسی دینی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا وہ جمعہ ہی نہیں ہونا جس جمعہ سانو پھانسی ہونی۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات پر قائم تھے۔ جب جمعے کا دن فجر طلوع ہوئی، اعلان ہو گئے ہر طرف جی بادشاہ وقت مر گیا ہے۔ مرید خوشی خوشی آئے آپ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی حضور وہ بادشاہ تو مر گیا۔ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے میں نے نہیں کہا تھا جمعہ ہی نہیں ہونا۔ مریدوں نے پوچھا یہ جملہ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے میری امی جان نے فرمایا وہ جمعہ ہی نہیں ہونا جس میں بادشاہ تن پھانسی دینی ہے۔ والدہ کی دعاؤں کا اتنا تصرف ہے اور والدہ کی دعاؤں کا اتنا اثر ہے، بندہ پھر بھی اپنی والدہ سے جدا رہے، پھر بھی والدہ کے حکم کو نہ مانے۔ لوگ جاتے مرشد جی دعا کریں، ارے صاحب دعا کر دے، میاں جی فلانا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ ہماری شریعت کہتی ہے تمہارے گھر میں مرشد پاک بیٹھا ہے، تمہارے گھر میں پیر ہے، تمہارے گھر میں میاں ہے، تمہارے گھر میں حضرت صاحب ہیں، والدہ کے جوتے سیدھے کرو، والدہ کا حکم مانو، والدہ کے پاس جا کے دعائیں کرواؤ۔ اگر والدہ نانا بیٹھی ہو تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرما دیتا ہے موسیٰ اب کوہ طور پہ دھیان سے آنا،
پہلے آتے تھے تو والدہ دعا کرتی تھی میرے موسیٰ کو بخیر و عافیت واپس پہنچا، آج دعا کرنے والا پیچھے کوئی نہیں۔ والدہ اگر حیات ہے تو پھر بھی بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر دنیا سے چلی جائے تو پھر بھی دعائیں ہیں والدہ کی۔ یہ بندہ مومن کو سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں اتنا خیر و برکت کا سامان ہے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے جائے ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب جانے کے بعد اگر دنیا ان کی حیات میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی معاذاللہ گستاخی ہو گئی ہے، اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، سرکار علیہ السلام فرمانے لگے ہر جمعہ کو جا کے ان کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما بردار بیٹوں میں اٹھائے گا اس کو۔ ہماری شریعت نے ہمارے سامنے ایک ایک چیز کا نصاب رکھا، ہم ہی باغی ہیں، ہم ہی بھاگے ہوئے ہیں، ہم ہی دور ہیں کہ ہم شریعت کے نصاب کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ صرف سننے سنانے کے لیے اور کتابی طور پہ ان باتوں کو نہ لیا جائے، اس لحاظ سے سمجھا جائے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے امتی کا کام بنتا ہے کہ سرکار کے ہر حکم کو دل و جان سے مانے، اور جو بندہ سرکار کے حکم کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں رب کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک نصاب ہے، جسے نصاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔